اب دوسرا پلر کیا ہے جس پر عقل کھڑی ہے ہماری؟ نبی پاک فرماتے ہیں دوسرا پلر عقل کا علم ہے. علم کون سا علم؟ کیمسٹری کا، فزکس کا نہیں، علم الہی، علم قرآنی، علم اہل بیتی، علم انبیاء. وہ علم جو انسان کو گناہ سے بچائے، وہ علم جو انسان کو اللہ کی معرفت دے، وہ علم جو انسان کو جنتی اور بہشتی بنائے، اس علم کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ حب دنیا کی وجہ سے انسان ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم کی کمی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں اگر زیادہ دولت مند ہو گیا تو مجھے زیادہ سکون ملے گا، زیادہ لذت ملے گی، جبکہ علم حقیقی اگر انسان کے پاس آ جائے تو بالکل یہ عقیدہ باطل ہے. جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنی پریشانیاں زیادہ ہوں گی. سلوات پڑھی محمد والے. اس پر مولا علی نے کئی دلیل دیے ہیں، کئی دلیل دیے ہیں. جب مولا نے مقابلہ کرایا علم کا اور دولت کا، فرمایا دولت وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو اور علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. توجہ فرمائی، کئی دلیل مولا نے دی ہے. تو علم اگر ہمارا کامل ہو جائے تو عقل بھی کامل ہو جائے گی. اگر کون سا علم؟ جو قرآن و اہل بیت نے ہمیں دیا. عقل، اس انسان کی عقل زیادہ ہے، اس کی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ علم ہے. علم الہی، نہ کہ سائنس کا علم، نہ کہ کمپیوٹر کا علم، علم قرآنی. اگر علم کامل ہو جائے تو عقل بھی کامل ہو جاتی ہے. اگر علم ناقص ہے تو عقل بھی ناقص ہو جاتی ہے. بھائی امام زمانہ علیہ السلام کی انتظار میں ساری دنیا ہے. امام جب آئیں گے ظلم ختم ہو جائے گا، امام جب آئیں گے بے حیائی ختم ہو جائے گی، امام جب آئیں گے بے غیرتی ختم ہو جائے گی، امام جب آئیں گے جرم ختم ہو جائے گا، دنیا بحث بن جائے گی. کیسے اور کیوں؟ فرمایا لوگوں کو علم کے ذریعے سے مولا امام زمانہ علیہ السلام جو انقلاب جہانی لائیں گے، علم اس معراج پر پہنچ جائے گی تو عقل انسان کی کامل ہو جائے گی. توجہ فرمائی، علم بڑھ جائے گی، عقل کامل ہو جائے گی. امام کا کمال یہی ہوگا. جہالت ختم ہو جائے گی، لوگ عالم بن جائیں گے. فرمایا کہ کوفے شہر میں ایک انسان اعلان کرتا رہے گا 1 کلو سونا میرے پاس ہے، کوئی زکوٰۃ دینے والا لینے والا ہے، کوئی فقیر ہے، تو کوئی اس پہ حملہ نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا کہ مجھے زکوٰۃ دو. وہ بیچارہ تھک جائے گا، پھرتا رہے گا، اعلان کرتا رہے گا. کیونکہ جب عقل انسان کی بڑھ جائے، عقل اگر بڑھ جائے تو پتھر اور سونے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. آج آپ کسی کو کہیں، وہ کہیں گے آپ بیوقوف ہے، پتھر پتھر ہے، سونا سونا ہے. کن معنوں میں پتھر اور سونے میں فرق نہیں رہے گا؟ کہ پتھر بھی میری وجود، میری ذات کا حصہ نہیں بن سکتا، اور سونا بھی میری ذات کا حصہ نہیں بن سکتا، اور یہ سونا بھی میرے قبر میں نہیں جا سکتا اور مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. لیکن اگر اس سونے کے حصول کے بجائے میں 2 رکعت نماز تہجد ادا کروں تو یقیناً وہ میری قبر کا ساتھی بنے اور وہ میرے وجود کا حصہ بنے. یہ عقل انسان کی پرواز چلے. اب آج عقل انسان کی پست ہے، ناقص ہے. اس لیے اب سونے کے لیے، پیسے کے لیے، اب آپ دیکھیں یہ ظالم اسرائیل کیوں بیچارے ان فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟
کس کے لیے؟ زمین کے لیے، پیسے کے لیے۔ دنیا میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں کس کے لیے؟ جتنا خون بہا ہے کس کے لیے؟ پیسے کے لیے، زمین کے لیے۔ جبکہ پیسہ زمین کوئی قبر میں نہیں لے جائے گا۔ یہ عقل کی پستی ہے، عقل کی پستی ہے کہ انسان، جس شخص نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، پوری دنیا پہ حکومت کی تھی، کہا میرے ہاتھ باہر نکال دو، سکندر اعظم نے کہا یا ذوالقرنین نے کہا میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دو، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے پوری دنیا فتح کی تو میں کچھ قبر میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ قبر میں کچھ نہیں کام آئے گا، وہی کام آئے گا جو خدا کے لیے کیا ہے، اہل بیت کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔